بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انما الاعمال بالنیات وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اخلاص کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اخلاص کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے بندے کی نیت۔ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس میں اگر نیت کے اندر تھوڑا سا بھی فطور آ گیا تو ساری کی ساری محنت ضائع اور بیکار چلی جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار بندوں کی نیتوں پر ہے۔ سادہ سا مفہوم یوں سمجھ لیں، جیسی نیت ویسی مراد۔ نیت کی تعریف کیا ہے؟ نیت لغتاً کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام کو نیت کہتے ہیں۔ بندہ گھر سے چلا، نماز کے ارادے کے لیے چل رہا ہے، بندے کی نیت ہو گئی۔ جو شریعت اسلامیہ نے نیت کی تعریف کی ہے، توجہ القلب نحو الفعل لابتغاء وجہ اللہ، ایسا دل کے اندر ارادہ کرنا یا ایسے کام کے کرنے کا ارادہ کرنا کہ جس میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، اس چیز کا نام نیت قرار پاتا ہے۔ جب ہم گھر سے چل پڑے، ارادہ ہو گیا، یہاں پہ تکبیر اللہ ہو جاتی ہے، نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوا سکتا کہ 4 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کی، تو یہ تکبیر اللہ ویسے فوت ہو جاتی۔ ویسے الحمدللہ ہم تو ویسے ہی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، تکبیر ختم ہو جاتی، پھر ہم آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں، پھر ہم آگے تشریف لاتے ہیں کہ ایسے ہمارے لیے کوئی اعزاز آگے ہو رہا ہے۔ بھئی نماز کی ذرا چست طرح کریں۔ جب گھر سے آ گئے تو پہلے صف میں تشریف رکھے، صفوں کی ترتیب بنا کے بیٹھے تاکہ تکبیر اللہ تو فوت نہ ہو، پتہ چلے نماز کا اہتمام کی۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار بندوں کی نیتوں پر ہے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، اگر میری نیت یہ ہے کہ میں اس لیے لوگوں کو بتلاؤں کہ مال خرچ کر رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی خرچ کرے، پھر تو ہے جائز، یعنی کسی اچھے کام کی ترغیب دلوانا، ٹھیک ہے، کسی کام کی طرف توجہ دلوانا۔ اگر یہ نیت ہو تو تب تو دکھلاوا کرنا جائز ہے، تب دکھلاوا کرنا جائز ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری بلے بلے کریں، چودھری صاحب نے فلاں صاحب نے بڑی سخاوت کر دی، تو یہی پھر حرام قرار پا جاتی ہے، یہی پھر حرام قرار پا جاتی ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کچھ علماء، کچھ الحاج یعنی حجاج اکرام، کچھ سخی، کچھ حافظ و وقاری پیش کیے جائیں گے، کچھ غازی، کچھ شہید پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا کرتے رہو؟ عالم کہیں گے مولا ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہے، تیرے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حافظ کہیں گے میں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا۔ شہید کہے گا میں نے تیری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سخی کہے گا میں نے تیری راہ میں بڑا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالو، ان کو جہنم میں ڈالو۔ مولا ہم نے کیا ہے،
اللہ فرمائے گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے حافظ کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، وہ میں نے دنیا میں کہلوا دیا تھا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے اخلاص کے اندر نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس کی نیت کرے گا اس کے لیے وہی کچھ ہی ہوگا۔ جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی، جو دنیا یا کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت کسی اور مقصد کے لیے ہوگی، اس کو اللہ رسول نہیں ملیں گے، دنیا میں ہوا یوں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ایک صحابی مکہ شریف میں ایک عورت پر فریفتہ تھے، انہوں نے ہجرت نہ کی۔ جب اس عورت نے ہجرت کی نا تو تب انہوں نے بھی ہجرت کی، تو حضور کی بارگاہ میں یہ کیس پیش کیا گیا، تو تب آقا دو عالم علیہ السلام نے جس نے ہجرت اللہ رسول کے لیے کی اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے، جس نے ہجرت کسی اور مقصد کے لیے کی اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے، اس کو وہ کچھ مل جائے گا، اللہ رسول نہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کو راضی۔ دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے، ہم دنیا کو راضی کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی کوئی کسی ایک پہ بندے سارے مطمئن ہو سکتے، بس اپنا ضمیر مطمئن رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔